حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق اللہ العظیم۔ تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے۔ بعد توحید کے مت والو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ روز ازل ہی سے ہر دور، ہر زمانہ، ہر ماحول میں حق و باطل کا زبردست تصادم و ٹکراؤ رہا ہے۔ کوئی بھی زمانہ ان دو طاقتوں معرکہ آرائی سے خالی نہیں ہے، بلکہ انہی دو طاقتوں سے مقابلہ آرائی ہو رہی ہے۔ چنانچہ آج بھی باطل اپنی مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ حق کو دبانے کے لیے سرگردہ ہے۔ باطل طاقتیں مجتمع ہو کر اسلام کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پورا زور صرف کر رہے ہیں۔ شمع رسالت کے پروانوں سنو، آج وہ مسلمان جس نے بڑے سے بڑا جاؤ حشم، غرور و تمکنت کے مالک اور ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے، آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، ظلمت و پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیڑے مکوڑی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ آج ان مسلمانوں کی بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آج ان مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، ان کے معصوم بچے پر نیزے اور تلواروں کی بوچھار ہو رہی ہے، ان کے مدارس و مکاتب کو ناجائز پابندیوں میں جکڑا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جو کل تک ہمارے محکوم بنے ہوئے تھے، جو کل تک ہمارے محتاج بنے ہوئے تھے، جو کل تک ہمارے قدم چومنے کے لیے تیار تھے، جو غداران وطن تعظیم و تبدل سے عاری ہمارے تابع فرمان تھے، آج وہی وحشی درندے ہمارے حقوق پر حملہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے حقوق سے دستبردار کرنے کی اسکیمیں بنا رہے ہیں، ہماری مذہب کی بنیادوں کو مسمار کر رہے ہیں، ہمارے مساجد و مدارس پر پابندی عائد کر رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسداروں، یاد رکھو، آج تو یہ صرف ہماری عبادتوں پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہماری عبادت پر حملہ کریں گے، آج تو یہ ہمارے مدارس پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہماری تعلیم پر حملہ کریں گے، آج تو یہ ہمارے اخلاق و کردار پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہمارے وجود پر حملہ کریں گے اور ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے عروج و زوال سے، اقتدار محکومی سے، عزت ذلت سے بدل چکی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سید الکونین کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہ رہا۔ چمنستان اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 13ویں صدی عیسوی میں جب ہندوستان انگریزوں کی چنگل میں سسک رہا تھا، گلشن ارض ماتم کدا بنا ہوا تھا، فضائے ہندوستان پر ظلم و عدوان کی تیروتار گھڑاؤں کی حکمرانی تھی، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے ہمارے علماء ربانیین نے ہی انگریزوں اور ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ملک کی سالمیت کی خاطر کسی بھی کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا اور مظلوموں کو باعزت مقام دیا اور اس ملک کو آزاد کرایا اور اسے جمہوریت قرار دیتے ہوئے غیروں کے یہاں کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا۔ مگر علماء ربانیین کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہی ملک آگے چل کر ہمارے مذہب و ایمان اور ہماری عزت و آبرو کا دشمن بن جائے گا۔ خدا کی قسم، اگر ہمارے علماء کو اس کی ہلکی سی بھی جھلک محسوس ہوتی تو کسی بھی صورت میں غیر مسلموں کو یہاں کے تخت و تاج اور اقتدار و حکومت کا مالک نہ بناتے۔
مگر افسوس کہ یہ سب کچھ جو نہیں ہونا چاہیے تھا آخر ہو کر رہا۔ غرض کہ آزادی ہند کے بعد اگر ایک طرف ہمارے مساجد و مدارس پر گھنونی نگاہ ڈالی گئی تو دوسری طرف ان کو ویران کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اگر ایک طرف مسلم طلبا کو وندے ماترم کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا تو دوسری طرف مذہبی تعمیرات کی آواز اٹھائی گئی۔ اگر ایک طرف ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا گیا تو دوسری طرف ہمیں پاکستان نواز قرار دیا۔ اگر ایک طرف ہمیں ISI کا ایجنٹ قرار دے کر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو دوسری طرف ہمیں غداران وطن کے لقب سے یاد کیا گیا، دہشت گردی کہا گیا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے حکومت کے ذمہ داروں سے آخر بتاؤ کہ 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنے والا کون تھا؟ مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلنے والا کون تھا؟ اس وقت غداران وطن کون تھا؟ اس وقت دہشت گردی کا جال پھیلانے والا کون تھا؟ اگر اس سوال کو برسرعام کیا جائے تو مسٹر کلیان سنگھ کا نام آتا ہے، مسٹر لال کشن اڈوانی کا نام آتا ہے، 2 لاکھ سادھو سنتوں کا نام آتا ہے جنہوں نے ہندوستان کی حکومت و عدلیہ کا مذاق اڑاتے ہوئے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ لیکن اگر ہم انتقام لینا چاہتے تو اسی وقت انتقام لے سکتے تھے جب بابری مسجد کی شہادت کا منظر ہمارے سامنے تھا۔ بابری مسجد کی ایک اینٹ ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہی تھی، مگر اس وقت ہماری زبانوں پر یہ کہہ کر آروپ لگا دیا گیا کہ جب تمہیں ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہے تو پھر حکومت کے خلاف بغاوت کیسی؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والی حکومت کے سرخیلوں سے آخر بتاؤ کیا ہماری مذہبی آزادی اسی کا نام ہے کہ ہمارے عبادتگاہوں کو استقبالگاہ بنایا جائے، مسجدوں کو مندر کی شکل میں تبدیل کیا جائے، ایک ساتھ سول کوڈ کی بات کی جائے، قانون خدا بندی اور قانون رسول پر حملہ کیا جائے؟ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے زبردست وعیدان فرمائی ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خرابها، اور دوسری جگہ فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر آزادی کا یہی مفہوم ہوتا تو اس کو ہم نے کل بھی رات ماری تھی اور آج بھی قدموں سے رانتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ we want freedom of the security and sacredness of Islam, we want freedom of the mosques and religious education institutions, we want freedom of the constructing religious buildings۔ یعنی ہم آزادی چاہتے اسلام کی تحفظ و تقدس کی، مساجد و مدارس کی حفاظت کی، مذہبی عمارات بنانے کی، قانون خداوندی اور قانون رسول کی نفاذ کی، اپنے مذہب و ایمان کی صیانت کی، اپنے خانقاہ اور مقابر کے آزادانہ استعمال کی۔ اس کے خلاف جو بھی قانون لگے گا ہم اس کو کسی بھی قیمت میں برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ملک کے غدار نہیں ہے، لیکن اس طرح کے غیر جمہوری قوانین کے ذریعے ہمارے مذہبی حقوق چھیننے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ہم انہیں قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ مدارس اسلامیہ پر پابندی دراصل مسلم بچوں کو مذہبی تعلیم سے محروم کر دینا ہے۔ ہم اس طرح کی قربانی دیں گے، اس لیے ہندوستان کے غیور مسلمانوں اب تم اپنا حق لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر ایک بار خون کی قربانی پیش کرنے کے لیے مستعد ہو، پھر ایک بار تمہیں شاملی کے میدان میں آنا ہی پڑے گا، ہندوستان کو ایک کرنا ہی پڑے گا، قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی ہی پڑے گی، ہندوستان چھوڑے تحریک چلانی ہی پڑے گی، پٹنہ و بستر کے میدان کو گرم کرنا ہی پڑے گا، کانپور میسور کی دھرتی پر پرانی تاریخ دہرانی پڑے گی۔ اب سوچنے کا موقع نہ رہا، اب تو سر سے کفن باندھ کر میدان جہاد میں نکلنے کا موقع آ گیا۔ اب تو صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی جلالت، عثمان غنی کی سخاوت، حضرت علی کی شجاعت، امام ابو حنیفہ کی فقاہت اور غوث اعظم کی ولایت لے کر میدان میں نکلنے کا موقع آ گیا۔ اب تو ہندوستان اسلام سے یہ کہہ دینے کا موقع آ گیا کہ تم اپنے ناپاک فیصلوں کو واپس لو ورنہ نتائج نہایت بھیانک ہوں گے جس کی تمام ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ فرقہ پرست حکمرانوں سے کہہ دو کہ ظلم و ستم سے باز آ جاؤ ورنہ ہمارے سامنے دو ہی راستہ ہے، یا تو سر سے کفن باندھ کر میدان میں کود پڑیں گے یا تو ہم کو ہمارے حقوق دو۔ آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والی حکومت کے ذمہ داروں سے آخر بتاؤ کہ پورے ورلڈ میں، پورے عالم میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے قانون اور سنویدھان نافذ کیا گیا ہو؟
چنانچہ اسپیکر کہتا ہے کہ is there any restriction on constructing religious buildings in America and Africa? Is there any restriction on our community buildings in Iran and Iraq? یعنی کیا امریکہ افریقہ میں کسی مذہبی عمارات پر پابندی ہے؟ کیا ایران و عراق میں کسی مذہبی تعمیرات پر رکاوٹ ہے؟ کیا برطانیہ اور مصر میں کسی مذہب میں دخل اندازی کی جاتی ہے؟ کیا روس و فلسطین میں کسی تبلیغ و تقریب پر کوئی روک ٹوک ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان بڑے بڑے ممالک میں کسی مذہب و ملت میں کوئی دخل اندازی نہیں کی گئی؟ ملت اسلامیہ کے غازیوں خوب سمجھ لو، اگر اس کا جواب ہو سکتا تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ان رؤسائے سلطنت کو یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان اپنے دین و ایمان پر باقی رہیں گے اس وقت تک انہیں کوئی ظالم حکومت ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ 313 افراد کی جماعت کا ہزاروں کے مقابلے میں ڈر جانا یاد تھا، مسلمانوں کا یہودی و نصارہ کے مقابلے میں ٹکرا جانا یاد تھا، صلاح الدین ایوبی کا عیسائیوں کو بیت المقدس سے نکال دینا یاد تھا، ہندوستانی علماء کا انگریزوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جانا یاد تھا، کیونکہ عراق کا امریکہ کے سامنے ڈر جانا یاد تھا۔ مسلمانوں یہ سیاہ فیصلہ دراصل مسلمانوں کے بعد گاؤں اور مدرسوں کے لیے ہے، ہمیں ضلع مجسٹریٹ کا محتاج بنایا جا رہا ہے، پابندی مسلمانوں پر پابندی عائد کر کے مسلمانوں کے حب الوطنی پر سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ مدارس ہیں جنہوں نے سید اسماعیل شہید جیسے ضرورت مندوں کو پیدا کیا، حافظ ضامن شہید جیسے سرخیل آزادی کو پیدا کیا، مولانا قاسم نانوتوی جیسی شخصیت کو پیدا کیا، حافظ ضامن شہید جیسے سرخیل آزادی کو پیدا کیا، شیخ الہند اسیر مان کو پیدا کیا، لیکن حیف صدعیف کہ آج وہ دارالعلوم جس کا قیام تحفظ و ملک و ملت اور اسلام کی بقا کی خاطر وجود میں آیا، آج اسی دارالعلوم پر تحت کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اسی دارالعلوم کو جاننے کے لیے ناجائز قانون بنائے جا رہے ہیں، اسی دارالعلوم کے فرزندوں کو بیڑیاں پہنائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں یہ سیاہ فیصلہ دراصل مسلمانوں کے بعد گاہوں کے لیے ہے۔ مسلمانوں یہ میں آپ کو بتا دینا چاہیے ہمارے لیے سازشیں رچی جا رہی ہے اور خفیہ پروپیگنڈے ہو رہی ہے، ان سے اس کا واحد منشا یہ ہے کہ پورے ملک کو ہندو راشٹر بنا کر اس بات کی سرزمین کے ہر باشندوں کو ہندو کے ماتحت کر لیا جائے گا، لیکن یاد رکھو امت مسلمہ کے جانثاروں، اگر ہمارے اندر وہی اتحاد و اتفاق اور جذبہ جہاد رہے گا جو ہمارے صحابہ کرام میں تھا تو یقین کامل کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ماضی کی تاریخ ہمارے سامنے لوٹ سکتی ہے۔ اسی میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، تو آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔